فرشتہ صفت نام اور شیطان صفت کام سے جانی اور پہچانی جانے والی، فحاشی اور عریانی کی ایک فیکٹری ایوان اقتدار کے دروازوں کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے کھولنے والی، بادشاہ وقت سے لے کر مفتی شہر اور پیر حرم تک لوگوں کو اپنے دجل و فریب کے اندر پھنسانے والی۔ جی ہاں، حریم شاہ نے ایک مطالبہ کیا ہے کہ اسلامی سزاؤں کا نفاذ کیا جائے تاکہ بے حیائی کو روکا جا سکے، فحاشی کو روکا جا سکے، عریانی کو روکا جا سکے۔ جہاں تک اس مطالبے کا تعلق ہے تو یہ مطالبہ بالکل حق بجانب ہے اور یہ مطالبہ درست ہے، لیکن حریم شاہ کو اس بات کا علم ہے، یقین ہے کہ یہ بات جو میں کر رہی ہوں یہ صرف اپنا چہرہ چھپانے کے لیے میں یہ مطالبہ کر رہی ہوں، اور شاید وہ یہ مطالبہ کر کے ایک مذاق کر رہی ہیں کہ یہ سزائیں نافذ ہو ہی نہیں سکتی۔ ناظرین، اگر اسلامی سزاؤں کا نفاذ کر دیا جائے تو یقین جانیے کہ بہت سارے معاملات جو ہے وہ خود بخود درست ہونا شروع ہو جائیں۔ یہاں پر میں آپ کے سامنے صرف ایک بادشاہ اور کمہار کا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں، جس سے ہمیں بہت سارا سبق ملتا ہے اور اس بات کا بھی ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ اسلام نے جو سزاؤں کا تصور دے رکھا ہے ان سزاؤں کے اندر اتنا زیادہ فائدہ ہے کہ جب ایک شخص کو سزا ملتی ہے تو ہزاروں لوگ اس ایک سزا یافتہ شخص کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتے ہیں۔ جب کسی ایک شخص کو کسی جرم کی سزا ملتی ہے تو ہزاروں مجرم اس ایک جرم کرنے والے کی سزا کو دیکھ کر اپنے جرم سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ناظرین، ایک بادشاہ ایک جگہ سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک کمہار جو ہے اپنے گدھوں کے اوپر سامان لے کر شہر کی طرف جا رہا تھا، لیکن وہ سارے گدھے ایک قطار کے اندر چل رہے تھے۔ بادشاہ کے لیے یہ بڑی حیران کن بات تھی کہ یہ گدھا اپنی بیوقوفی کی وجہ سے مشہور و معروف جانور ہے، لیکن پھر بھی اس قطار کے اندر یہ کئی گدھے چل رہے ہیں۔ اس نے کمہار سے یہ پوچھا کہ مجھے یہ بتا کہ ان گدھوں کی تو نے تربیت کیسے کی ہے، انہیں کس طرح یہ سکھایا ہے کہ یہ اس قطار کے اندر چل رہے ہیں اور کوئی بھی قطار سے باہر نہیں نکلتا؟ تو کمہار نے کہا کہ یہ بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ میں جو گدھا بھی قطار سے باہر نکلتا ہے اسے اپنے چابک کے ساتھ، اپنی چھڑی کے ساتھ سزا دیتا ہوں تو وہ واپس قطار کے اندر آ جاتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ تو گدھوں کو اس طریقے سے سزا دے کے تربیت کر کے ان گدھوں کا تو نے اس طریقہ سے معاملہ درست کر لیا ہے، میں تو انسانوں کو اس طریقے سے نہیں سلجھا سکا، کیا تو میری معاونت کر سکتا ہے؟ تو کمہار نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں ایک ہی دن کے اندر آپ کی رعایا کے سارے معاملات درست کر کے رکھ دوں گا۔ بادشاہ نے اسے اجازت دی اور مسند اقتدار کے اوپر اسے براجمان کر دیا۔ جو ہی وہ کمہار بادشاہ کی مسند پہ بیٹھتا ہے تو سب سے پہلا جو کیس اس کے سامنے آتا ہے وہ چوری کا کیس آتا ہے۔ جب کمہار نے چوری کے کیس کی جو ہے وہ چھان بین کی اور چور جب ثابت ہو گیا تو اس نے حکم جاری کیا کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے۔ اب جب چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم جاری ہوا تو بادشاہ نے جب چور کو دیکھا تو بادشاہ اس چور کو جانتا بھی تھا، پہچانتا بھی تھا، اور وہ اس بادشاہ کا معتمد خاص تھا اور بادشاہ کا ایک خاص بندہ تھا۔ بادشاہ نے اپنے وزیر سے یہ کہا کہ کمہار کو کہا جائے کہ یہ ہمارا خاص بندہ ہے، لہٰذا اس کی سزا کے اندر رعایت برتی جائے۔ اب بادشاہ نے اشارتاً کنایتاً کمہار کو سمجھانا چاہا، لیکن کمہار اپنے فیصلے پر مصر رہا۔ وزیر اٹھا اور وزیر نے جا کے کمہار کے کان کے اندر یہ بات کہی کہ اے بادشاہ، یہ ہمارا اپنا خاص بندہ ہے، یہ بادشاہ کا خاص بندہ ہے، بے شک اس وقت آپ بادشاہ بن کے یہاں پر بیٹھے ہیں لیکن اصل بادشاہ تو وہی ہے اور یہ اس کا خاص بندہ ہے، لہٰذا اس کی سزا کے اندر رعایت برتی جائے اور فیصلے پر نظر ثانی کی جائے۔ کمہار نے جب وزیر کی بات کو اپنے کان کے اندر سننے کے بعد دوسرا فیصلہ یہ صادر کیا کہ چور جو ہے اس کا ہاتھ کاٹا جائے اور جو چور کی سفارش کر رہا ہے اس کی زبان کو کاٹا جائے۔ اس کے ہاتھ کو کاٹا گیا، وزیر کی زبان کو کاٹا گیا، تو ناظرین دیکھتے ہی دیکھتے پورے ملک کے اندر ہر آدمی اپنے جرم سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ہمارے اسلامی ملک کے اندر
جب اسلامی سزاؤں کا نفاذ عمل میں آ جائے گا تو پھر ہر شخص کو اپنی سزا سامنے دیکھ کر اس بات سے بالکل وہ اس کے قریب بھی نہیں جائے گا جس کا وہ سوچ رہا ہوتا ہے۔ حریم شاہ کا یہ مطالبہ ہے کہ ملک کے اندر جو فحاشی پھیل رہی ہے، بے حیائی پھیل رہی ہے، عریانی پھیل رہی ہے، اور جتنے بھی جرم ہو رہے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ آواز بھی اٹھائی جائے اور اسلامی سزاؤں کا نفاذ عمل میں لایا جائے۔ اب بالکل یہ بات درست ہے، لیکن ہم اس چیز کا انتظار کیوں کر رہے ہوتے ہیں کہ جب تک ہمیں سزا نہیں ملے گی اس وقت تک ہم نے اپنے اس جرم سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ ہم اگر موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہیں، ہم ہیلمٹ اس لیے پہنتے ہیں کہ آگے ٹریفک والا کھڑا ہوگا اور ہمارا چلان ہو جائے گا۔ ہم سیٹ بیلٹ اس لیے باندھتے ہیں کہ آگے ٹریفک والا کھڑا ہوگا اور وہ ہمارا چلان کر دے گا۔ ہم ہر جگہ پہ جہاں ہمیں سزا کا خدشہ ہوتا ہے تو وہاں ہم جرم سے بچتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ ہیلمٹ پہننے کا ہماری ہی ذات کو ہوتا ہے، سیٹ بیلٹ پہننے کا فائدہ ہماری ہی ذات کو ہوتا ہے۔ اب ہر شخص اسی طرح اس بات کی توقع کیوں رکھتا ہے کہ اگر اسلامی سزاؤں کا نفاذ ہوگا تو پھر ہی ہم نے اپنے جرم سے تائب ہونا ہے؟ اگر پتہ ہے تو ہر شخص اگر ملک کے اندر اسلامی نفاذ ہم قائم کرنے کے اندر اپنے آپ کو مجرم ٹھہرا رہے ہیں تو ہر شخص اپنی ذات کے اوپر اسلامی قانون کا نفاذ کیوں نہیں کرتا؟ ہر شخص جسے پتہ ہے وہ اپنی ذات کے اوپر، اپنی شخصیت کے اوپر اسلامی قوانین کا نفاذ کر کے وہ ان جرموں سے اپنے آپ کا چھٹکارا کیوں حاصل نہیں کرتا؟ اسی طرح یہ ایک مشہور جو ٹک ٹاکر ہے جس کے حوالے سے فحاشی، عریانی اور بے حیائی، میں نے حالیہ چند دنوں نٹر نامی ایک کردار پہ ویڈیو بنائی تھی جس کو لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے۔ اس نٹر نامی کردار کے اندر جو مرکزی کردار تھا وہ بھی اسی حریم شاہ کا کردار تھا۔ اب ایسے لوگ جب یہ باتیں کرتے ہیں کہ اسلامی سزاؤں کا نفاذ کیا جائے تو مجھے یہ بڑا مضحکہ خیز لگتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ستم بالائے ستم ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ لوگ ایک مذاق کے انداز میں اس بات کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، ہم سب لوگوں نے اسلام کو اگر ملک کے اندر نافذ نہیں ہے تو اپنی ذات کے اوپر اسلام کو ضرور نافذ کرنا ہے۔